الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ولی یتیما لہ مال فلیتجر لہ ولا یترکہ حتی تأکلہ الصدقۃ رواہ الترمذی والدارقطنی واسنادہ ضعیف ولہ شاہد مرسل عند الشافعی۔ سیدنا عمرو بن شعیب وہ اپنے والد شعیب سے اور اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولی یتیمن، جو کوئی والی بنے کسی یتیم کا، لہو مال، اور اس یتیم کا مال موجود ہو، اس کے لیے مال ہو، فلیتجر، پس چاہیے کہ وہ تجارت کرے، لہو، اس یتیم کے لیے، ولا یترکہ، اور اس کے مال کو اسی طرح بیکار نہ چھوڑ دے، حتی، یہاں تک کہ تأکلہ الصدقۃ، کہ اس کو صدقہ، اس کو زکوٰۃ کھا جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ واسنادہ ضعیف، اور اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے مثنیٰ، وہ راوی جو ہے ضعیف ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، اور اس حدیث کا ایک شاہد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسند ہے اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ مرسل، وہ شاہد بھی کیا ہے؟ مرسل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو بنیادی طور پر مسئلہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو یتیم ہے یا جو نابالغ ہے، اس شخص کے پاس اگر مال موجود ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یتیم ہے، بچہ ہے، چھوٹا نابالغ ہے، لیکن مال موجود ہے اور مال نصاب کو پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اس کا یتیم ہونا یا اس کا بچہ ہونا اس کے زکوٰۃ کے مال کو روک نہیں سکتا، یعنی اس کے مال میں جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ حق اس سے ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ذہن میں سوال آتا ہے، یہ تو جو بچہ ہے یا مجنون، دیوانہ، پاگل ہے، وہ تو شریعت کی نظر میں مکلف ہی نہیں ہے، شریعت کے اندر تکلیف اس کو اس وقت دی جائے گی، مکلف اس وقت بنے گا جب وہ بالغ ہو۔ تو یاد رکھیے، مال کے اندر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی، کوئی بھی اس قسم کی شرط نہیں رکھی کہ جی وہ بالغ ہوگا تو اس سے زکوٰۃ لی جائے گی، وگرنہ نہیں۔ جب مال موجود ہے، اور مال اصل میں چیز کیا ہے؟ یہاں پر مال ہے، مین ہم نے دیکھنا ہے کہ مال ہے کسی شخص کی ملکیت میں، اور وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، پھر اب وہ ملکیت کسی کی بھی ہو تو اس میں سے زکوٰۃ کو وصول کیا جائے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے، یتیم اصل میں اس بچے کو کہا جاتا ہے یا اس بچی کو کہا جاتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے، اور یہ لفظ بلوغت سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ جو بالغ ہو جائیں گے بچے، وہ چاہے بچہ ہے یا بچی، اس کے لیے لفظ بلوغ کیا نام ہے؟ یتیم استعمال نہیں ہوگا۔ اور یتیم کا لفظ صرف باپ کے فوت ہونے پر استعمال ہوتا ہے، ماں کے فوت ہونے پر نہیں ہوتا۔ ماں فوت ہو جائے، بچے چھوٹے ہوں، ان کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ شریعت کی نظر کے اندر یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے بچے، ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر غور کریں تو آپ نے کیا فرمایا کہ من ولیہ،
کہ جو کوئی والی بنے، مطلب ہے کہ ایسے بچوں کو اسی طرح لاوارث نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کے والی ہونے چاہیے۔ کچھ والی شریعت کی طرف سے ہیں اور کچھ والی عرف کی طرف سے۔ عرف میں کیا ہے کہ باپ اگر کسی کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے تو وہ عرف میں تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا، کیونکہ باپ اپنی اولاد کی ذمہ داری کسی کے سپرد کر کے چلا گیا ہے۔ اور شریعت کے اندر جو والی بنتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ دادا ہوتا ہے، باپ کی عدم موجودگی کے اندر وہ اس کا والی ہے، شریعت نے اس کو والی بنایا ہے تو اس کو والی بننا چاہیے۔ اسی طرح حاکم وقت جو ہوتا ہے یہ بھی والی ہو جاتا ہے، جن کا کوئی والی نہیں ہوتا، کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایسے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی والی بنے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کے مال کو وہ محفوظ کر سکے۔ اور اگر کوئی والی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا مال ضائع ہو جائے گا، کوئی بھی اٹھا کر لے کر چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ من ولی یا یتیمن، جو کوئی والی بنے یتیم کا، یعنی کہ والی بننا ضروری ہے، اور ایسے بچوں کو اس طرح نہیں چھوڑنا۔ لہو مال، اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ ایسے یتیم، اب دیکھیں یتیم کے پاس اگر مال نہیں ہے تو کیا اس کا والی نہیں بننا؟ اس کا بھی والی بننا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کا مال ہے تو اس کی ولایت اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس بچے کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ فرمایا لہو مال، اس یتیم کا مال موجود ہے، یتیم کا مال موجود ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ فلیتجر لہو، آپ نے اس یتیم کے مال کو تجارت کے اندر لگانا ہے۔ اور تجارت کے اندر عموماً ایسی تجارت کے اندر جہاں پر نفع کا امکان زیادہ ہو، نقصان کے اندیشہ کم ہو۔ ویسے تو تجارت کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا امکان موجود ہوتا ہے، حتیٰ کہ رأس المال جو ہے، اصل مال، اس کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں جس کے اندر امید یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر لگائی ہوئی رقم ڈوبے گی نہیں، اگر نفع نہیں لے کر آئے گی تو کم از کم اصل رقم بچ جائے گی، تو ایسی جگہ پر وہ لگائے، نہ کہ ایسی جگہ پر لگائے کہ جہاں پر اندیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر مال ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، خطرہ ہے مال کے ضائع ہونے کا۔ تو فلیتجر لہو، تو کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس کے لیے وہ تجارت کرے، اس کے لیے تجارت کرے، ولا یترک ہو، اور اس کے مال کو نہیں چھوڑنا، یعنی تجارت کے اندر اس کے مال کو لگا دینا ہے، اور اس کے مال کو اسی طرح نہیں چھوڑ دینا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، بلوغت کو پہنچے گا، پھر میں وآتوا الیتامی اموالہم، اس کے مالوں کو ان کے سپرد کر دوں گا، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے والی بنا دیا ہے، تو اب تم اس کے مال کو تجارت کے اندر لگا دو۔ ولا یترکہ، اور نہ تم اس کو چھوڑو، حتی تأکلہ الصدقہ، کہ اس مال کو صدقہ کھا جائے۔ صدقے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر اس کے اوپر زکوٰۃ جب واجب ہوتی چلی جائے گی تو شریعت اسلامیہ نے اس کے اوپر سے زکوٰۃ لینی، اور سال بہ سال اس پر جب زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، آہستہ آہستہ ظاہر اس کا مال کم ہوتا چلا جائے گا۔ مال کے اندر تو کیا نام ہے، اضافہ تو نہیں ہونے والا نا، پڑا مال ظاہر کم ہونا ہے، اس میں سے آپ نے ادا جو کرنا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کو تجارت کے اندر لگا دو تاکہ اس کا مال بڑھ جائے، مال اس کا کم نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مال کو نہ چھوڑے یہاں تک کہ اس کو صدقہ کھا جائے، یعنی کہ وہ مال ہی ختم ہو جائے، اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے نقص کی دو قسمیں ہیں، ایک بعینی ہی نقص ہونا اور ایک معنن نقص کمی۔ تو معنن کمی کی نفی کی گئی ہے، ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ کس چیز میں؟ معنن، یعنی ثواب، اجر، امید جو اللہ تعالیٰ سے تم نے رکھی ہوئی، اس رقم خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینا ہے۔ اور عین مال تو آپ کا کم ہو رہا ہے، اب 200 درہم آپ کے پاس موجود تھے، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو گئی اور آپ نے 5 درہم اس میں سے ادا کیے، تو آپ کے پاس کتنے رہ گئے؟ 195 رہ گئے۔
5 تو کم ہو گئے، تو وہ مال تو کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ مال آپ کا ضائع نہیں ہو رہا، جس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ وہ مال اللہ تعالیٰ اپنی اس کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں اور احد پہاڑ کے برابر لا کر اللہ رب العالمین اس بندے کو اجر و ثواب کی صورت کے اندر دیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور یہی موقف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ یہ زکوٰۃ نکالنے کے قائل ہیں کہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور اسی کی ہی متعلق مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ بچے کے مال میں سے عدم زکوٰۃ کا قول ثابت نہیں ہے، تو یعنی تمام صحابہ کرام کا مسلک یہی ہے کہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور جمہور علماء کا بھی موقف یہی ہے۔ البتہ احناف وہ کہتے ہیں کہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، لیکن یتیم کے مال میں سے صدقہ فطر لیا جائے گا، اور اسی طرح اگر زرعی پیداوار ہے تو اس میں سے عشر بھی ادا کیا جائے گا۔ حالانکہ اس فرق کرنے کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ کے یتیم کے مال میں سے عشر تو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا صدقہ فطر بھی لے رہے ہیں، باقی اس مال کو مستثنیٰ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں آتی، اس کی کوئی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ روایت جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا، اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن موقف مسئلہ یہی ہے کہ یتیم کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، زکوٰۃ لی جائے گی۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اذا اتاہ قوم، جب آتی آپ کے پاس، قوم کوئی قوم، یہ لفظ قوم ایک پوری جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر مراد مرد ہیں۔ اذا اتاہ قوم، جب آپ کے پاس کوئی مرد آئیں، بصدقاتہم، اپنے صدقے کے ساتھ، اپنی زکوٰۃ کے ساتھ، تو قال، آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہم صلی علیہم، اے اللہ تو ان پر رحم و کرم فرما۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زکوٰۃ پیش کیا کرتے تھے، اور دوسری بات کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کیا کرتے تھے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، فرمایا کہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا سکون کا باعث ہوگا۔ ظاہر ہے جب صحابہ اکرام اپنے مال لے کر آتے تھے، آپ ان کو دعا دیتے تھے، تو صحابہ کو یہ تسلی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس مال کو انشاءاللہ اب قبول کر لینا ہے، تو فرمایا یہ سکون کا باعث ہوا گا، تو آپ یہ دعا دیتے تھے اللہم صلی علیہم۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جس طرح نماز فرض ہے اور انسان خود ادا کرتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے اور خود انسان کو ادا کرنی چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ نے دعا کی اللہم صلی علیہم، ٹھیک ہے، صلی علیہم، اب صلاۃ کا معنی تو آپ نے پڑھ لیا، رحمت کا بھی معنی ہم کرتے ہیں، دعا کا بھی معنی کرتے ہیں، اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ملائے اعلیٰ میں تذکرہ، تو صحیح معنی تو یہی ہے جو ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ تو اب کیا غیر نبی پر صلاۃ کر سکتے ہیں؟ جیسے یہاں پر آپ نے ان کے اوپر دعا کی اللہم صلی علیہم، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اللہ تو صلاۃ بھیج دے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے مطلق طور پر ہر وقت
اور ہر نام کے ساتھ صلوات پڑھنا تو یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، یعنی جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو ہم آپ کے اوپر صلوات بھیجیں گے۔ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کا تذکرہ میرے سامنے اور جس بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا وہ بخیل انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر تو ہر وقت آپ نے درود پڑھنا ہے۔ تو اگر اسی طرح ہر نام کے ساتھ آپ بار بار ان کے اوپر یہ صلوات بھیجیں گے، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کریں گے، تو یہ دعا شبہ پیدا کرے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یعنی آپ اگر کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یہاں پر زکوٰۃ لے کر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کر دی، اس میں کوئی مغالطہ بھی پیش نہیں آتا۔ تو جہاں پر مغالطے کا اندیشہ ہو وہاں پر اجتناب کر دینا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر کسی کے اوپر آپ صلوات بھیج دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان العباس، کہ بے شک سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سأل النبی، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی تعجیل صدقتی ہی، اپنی زکوٰۃ جلد ادا کرنے کے بارے میں، قبل ان تحل، اس سے پہلے کہ اس کا مقررہ وقت آ جائے۔ فرخص لہ فی ذلک، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس کے بارے میں رخصت دے دی، اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم مقررہ وقت آنے سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ رواہ الترمذی والحاکم، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ زکوٰۃ انسان اگر وقت مقررہ سے پہلے پیشگی وہ زکوٰۃ اگر کوئی انسان دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنے سال کی دے سکتا ہے؟ 2 سال کی، 2 سال کی پیشگی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے سے زائد یہ دینا درست نہیں ہے۔ اور کچھ علماء تو وہ اس جانب گئے کہ نہیں، زکوٰۃ پہلے نہیں دے سکتے، پیشگی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وقت سے پہلے عبادت نہیں ہوتی۔ جیسے نماز آپ وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح کہتے ہیں زکوٰۃ بھی آپ وقت سے پہلے نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، ایک بندہ اس کے پاس ہے ہی مثال 298 درہم، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی۔ اب وہ بندہ کہتا ہے چلو میرے اوپر 200 پہ زکوٰۃ آ جائے گی، میں ابھی سے زکوٰۃ دے دیتا ہوں۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ ہاں اگر وہ اس کے پاس 200 موجود ہے یا 200 سے اوپر موجود ہے، اس صورت کے اندر اس کو پتہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں، صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر ابھی سال بھی گزرنے والا ہے، تو اگر وہ پیشگی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ جائز ہے، یعنی صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پیشگی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر پیشگی وہ ادا کر دیتا ہے صاحب نصاب سے پہلے، صاحب نصاب ہونے سے پہلے پیشگی ادا کر دیتا ہے تو وہ عام صدقہ اس کا شمار ہوگا، وہ فرضی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی اس کے بعد وہ دوبارہ سے زکوٰۃ کو ادا کرے گا، وہ پہلی ادا کی ہوئی زکوٰۃ تسلیم نہیں کی جائے گی، وہ عام صدقہ تسلیم کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے 3 مسئلے پڑھے۔ پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ یتیم نابالغ بچہ جو ہے اس کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے۔ اور دوسری بات، جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور نمبر 3 مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ پیشگی اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔